جملہ معزز سامعین، ناظرین و احباب اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ حضرات محترم، تمام حضرات کو معلوم ہے کہ یہ لاک ڈاؤن میں ہم اور آپ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، صرف کر رہے ہیں۔ کرونا جیسی بیماری، مہاماری ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے اور ہندوستان میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن کافی دنوں سے جاری ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن اور بھی آگے بڑھ سکے۔ اس کے کھلنے کا کوئی ابھی کبھی امکان اور کوئی ابھی ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ کب کھلے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس لاک ڈاؤن کے ایام میں اگر خدا نہ خواستہ لاک ڈاؤن عید الفطر کو بھی نہ کھلے، تب ہم اور آپ عید الفطر کی نماز کیسے ادا کریں گے؟ آپ اپنے ذہن میں اتارنے کی کوشش کیجیے اور پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس مہاماری میں جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس میں ہمیں اور آپ کو عید الفطر کی نماز کیسے ادا کرنی ہے؟ بہت سارے احباب کی یہ فرمائش تھی اور بہت سارے لوگوں کا یہ سوال تھا کہ ذرا اس کی وضاحت کریں کہ عید الفطر کی نماز اس لاک ڈاؤن میں کیسے ادا کیا جائے گا۔ تو میں اس کو عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب لاک ڈاؤن میں جمعہ کی نماز کے بدلے میں ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو عید الفطر کی نماز کے بدلے میں اور کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کو میں وضاحت کر دوں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یوں سمجھیں کہ جمعہ کی نماز فرض ہے اور عید الفطر کی نماز واجب ہے۔ فرض کا بدل ہے، فرض کے بدلے میں جمعہ کی نماز جو فرض ہے، اس کے بدلے میں ہم ظہر کی نماز فرداً گھر میں ادا کرتے ہیں، لیکن عید الفطر کی نماز واجب ہے۔ اس واجب یعنی عید الفطر کی نماز جو واجب ہے، اس کو اگر حکومت کے جانب سے اجازت نہ ملے مسجد میں ادا کرنے کا، لوگوں کے ساتھ مل کر کے عیدگاہ میں ادا کرنے کا اگر اجازت نہ ملے، تو عید الفطر کی نماز کو ہم اور آپ اپنے گھر میں ادا نہیں کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں اس کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ عید الفطر کی نماز واجب ہے۔ ہاں، اس کے بدلے میں ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے گھروں میں چاشت کی نماز کا اہتمام کریں، چاشت کی نماز پڑھ لیں، تاکہ آپ کو چاشت کی نماز کا ثواب مل جائے اور اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرنے کا بھی ثواب مل جائے۔ عید الفطر کے بدلے میں آپ کو کوئی بھی نماز نہیں پڑھنی ہے، آپ چاشت کی نماز پڑھ لیں یا 2 رکعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں شکرانہ کی نیت سے نماز پڑھ لیں، تو آپ کی نماز ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، جب حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ آپ کو عید کی نماز نہ پڑھنی ہے، آپ کو عید الفطر کی نماز میں جماعت نہیں کرنی ہے، صرف مخصوص 2-3 لوگ ہی مسجد میں پڑھیں گے، عیدگاہ میں 2-3 لوگ ہی پڑھیں گے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حکومت ہند اور حکومت کا جو اعلان ہے اس کا پالن کریں، اس کا النگھن نہ کریں، لاک ڈاؤن کا پالن کریں، اپنے گھر میں رہیں، اور عید الفطر کے دن اگر مسجد میں عید الفطر کی نماز نہ ادا کرنے کا موقع ملے، تو آپ اپنے گھروں میں چاشت کی نماز پڑھیں یا 2 رکعت شکرانہ کی نماز پڑھیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کا سجدہ کرنا پسند آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر دے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرے گا، تو آپ کی زندگی میں انقلاب اور بہاریں آ جائیں گی، اس لیے کہ اللہ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے، اللہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے، اللہ آپ کے ذہن و فکر کو سمجھتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس لاک ڈاؤن کا پالن کرتے ہوئے اگر حکومت ہند کے جانب سے عید الفطر کی نماز پڑھنے کا اعلان، پڑھنے کا پیغام اور پڑھنے کی اجازت نہ ملے، تو اپنے گھروں میں چاشت کی نماز کا اہتمام کر لیں، چاشت کی نماز پڑھیں یا 2 رکعت شکرانہ کی نماز پڑھ لیں۔ اللہ حامی و ناصر ہے، اللہ بہت بڑا کارساز ہے، اللہ آپ کے دارین کی سعادتوں سے مالا مال کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام مسلمانوں کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال کرے اور کرونا جیسی بیماری سے ہندوستان کو پاک اور صاف کرے، ہندوستان میں امن و امان عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔